الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی برکت سے ایمان عطا فرمایا ہے، جو بہت بڑی دولت ہے، جو بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی پونجی ہے۔ ایمان کا اندازہ ہر آدمی کو قبر کے گھڑے میں جانے کے بعد ہوگا۔ دنیا کی مارکیٹ میں اور دنیا کی منڈی میں اور دنیا کی جاہ و جلالی میں آدمی ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ جیسے ایک ماں کے پیٹ کے اندر دو جوڑیے بچے بن رہے ہیں، ایک کے پاس آنکھیں ہیں اور ایک کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو جو آنکھ والا ہے وہ نابینا سے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو آنکھیں ہیں، تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا نہیں ہے۔ تو جو نابینا ہے وہ یوں کہتا ہے میری آنکھوں کے نہ ہونے پر میرا بھی کام چلتا ہے اور تیری آنکھوں کے ہونے پر تیرا بھی کام چلتا ہے۔ میری آنکھوں کا نہ ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا اور تیری آنکھوں کا ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ ماں کا پیٹ ہے، لیکن جب دونوں بچے ماں کے پیٹ سے باہر آویں گے تو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے اس کو پتہ چل جاوے گا کہ آنکھ کتنی بڑی دولت ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح آج دنیا میں ایمان اور غیر ایمان ساتھ ساتھ ہے، لیکن قبر کے گھڑے میں جانے کے بعد غیر ایمان کو پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کے وسیلے کی برکت سے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ وسیلہ دین حق میں شرط اول ہے، وسیلہ دین حق میں شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ
کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کی برکت سے اللہ رب العزت نے جو ایمان مجھے اور آپ کو دیا، وہ ایمان کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ ایک ادنا درجے کے جنتی کو، جس کو سب سے اخیر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا رقبہ اور ایریا دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ جتنی بڑی دنیا ہے، ایسے 10 رقبے اور 10 ایریے ملائے جاوے، اتنی بڑی جنت کا مالک ایک ادنا درجے کے جنتی کو بنایا جائے گا، جس میں دودھ کی نہریں ہوگی، شراب کی نہریں ہوگی، شہد کی نہریں ہوگی، اور وہ بھی جنتی کے اشاروں پر بہے گی۔ جنتی جنت کے میووں پر کھڑا ہوگا، اوپر سے ایک پرندہ اڑتا ہوا جاوے گا، اس کے دل میں خیال آوے گا، کاش کہ میں زمین پر ہوتا، اس پرندے کے گوشت کے کباب کھاتا۔ دل میں خیال آئے گا اور کباب بھون کے حاضر ہو جائے گا۔ یہاں ایک ہفتے سے بیوی کو، بیگم کو فرمائش کرتا ہے، بیگم کباب بناؤ، تو بیگم کہتی ہے آج بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، آج گھر کو رینوویٹ کرنا ہے، آج فلاں، بس تم کو تو کھانے کی پڑی ہے۔ اور وہاں دل میں ارادہ کیا اور کباب بھون کے حاضر ہو جائے گی۔ جنتی کو جو عمر دی جائے گی وہ 30 اور 33 سال کی ہمیشہ ہمیش کی جوانی دی جائے گی۔ کروڑوں برس گزر جائیں گے، اربوں برس گزر جائیں گے، خربوں برس گزر جائیں گے، 30 اور 33 سال کی ہمیشہ ہمیش کی جوانی دی جائے گی۔ آج کل عمر زیادہ معلوم نہ ہو اس لیے لوگ داڑھی بھی سرامڑیاں رکھتے، چھوٹی چھوٹی، عمر زیادہ معلوم نہ ہو، بعض تو سرامڑ والی رکھتے۔ وہاں 30 اور 33 سال کی ہمیشہ ہمیش کی جوانی، کروڑوں برس گزر جائیں گے، اربوں برس گزر جائیں گے، خربوں برس گزر جائیں گے، 30 اور 33 سال کی ہمیشہ ہمیش کی جوانی۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن میلہ لگے گا، عرس بھرے گا۔ جیسے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے یہاں سال میں ایک دفعہ عرس بھرتا ہے، اور ہند کے اولیاء کے سردار معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کے یہاں سال میں ایک دفعہ عرس بھرتا ہے، ایسے جنت میں جو عرس بھرے گا اور میلہ لگے گا وہ ہفتے میں جمعہ کے دن، اور اس میں اللہ رب العزت کی عالی ذات قرآن پڑھے گی، اور قرآن کا نور بادل بن کے برسے گا، اور جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ محنت کرنے والوں کے لیے، کوشش کرنے والوں کے لیے، جان مال لگانے والوں کے لیے، جذبات کا گلا گھونٹنے والوں کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے محنت کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہمیش کام آئے۔ دنیا کے ٹھیکرے اور دنیا کے چیتھڑے اور دنیا کے سونا چاندی، دنیا کے ہیرے جواہرات اور دنیا کے ایسی بنگلے، ایسی گاڑیاں، یہ تو موت کا وقت آئے گا اور ٹوٹلی حد سے نکل جائے گا، کوئی کچھ ساتھ نہیں دے گا، سب رو دھو کے 2-3 دن کے بعد بھول جائے۔ ممتاز کے مرنے کے بعد شاہجہاں کو خیال آیا، میری محبوبہ تھی، میں نے اس کی محبت میں تاج محل بنایا، دیکھنا چاہیے اس کا عالم برزخ میں کیا حال ہے۔ اس لیے کہ جب انسان مرتا ہے تو یہ جسم خاکی خاک سے بنا ہے، اس کو خاک کے حوالے کیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے بنائی ہے جس کو علیین کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس میں اگر جنتی کی روح ہے تو علیین میں رکھا جاتا ہے، اور جہنمیوں کی روحوں کو سجین میں رکھا جاتا ہے۔ دیکھنا چاہیے عالم برزخ میں اس کا کیا حال۔ تو وہ ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا، ہاں، اور اللہ والے کے پاس جا کر کہنے لگا، حضرت میری محبوبہ تھی، میں نے اس کی محبت میں تاج محل بنائے۔ ارے آگرہ میں ہے، دیکھنے گئے ہیں کبھی؟ ہاں، ساری دنیا کے لوگ عجائب گھر سمجھ کے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کا نام ہے ممتاز محل، لیکن دھیرے دھیرے تاج محل کر دیا، اور پھر صورت میں تاج محل ہوٹل بھی آ گئی ہمارے لالا بھائی کی۔ تو تاج محل تو کہا میں نے اس کی محبت میں تاج محل بنایا، مجھے دیکھنا ہے اس کا عالم برزخ میں کیا حال ہے۔ اللہ والوں نے کہا بھائی چھوڑو، مر گئی چلی گئی،
وہ کہنے لگا بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں ایڑے ہوتے ہیں، ہاں، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کہنے لگا نا، دیکھنا ہے اس کا کیا حال ہے۔ عالم برزخ میں ہماری محبوبہ تھی، ہم نے اس کی محبت میں تاج محل بنایا، حضرت نے ایک چدریا بچھائی، ایک پچھوڑی بچھائی اور اس پر اس کو بٹھایا اور دوسری چدریا اس کے اوپر ڈالی اور توجہ دینا شروع کی۔ توجہ دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے۔ دیکھتا کیا ہے، عالم برزخ میں ممتاز جھولے پر جھول رہی ہے۔ اس نے آواز لگائی، ممتاز میں تیرا شاہجہاں۔ ہاں، دیکھا، اس لیے لوگوں ایک بات کہی جاتی ہے، ایک بات سمجھائی جاتی ہے، ایک بات اپنے دل و دماغ میں ٹھسا لو، کان کے پردے کھول کر دل کے پردے کھول لیجئے، ایک بات دل میں بسا لیجئے، 1 روپے کی محبت کسی کی کام نہیں آئے گی۔ ارے دنیا کہتی ہے نا، یہ دنیا کی باتیں یاد رکھو، عقل مندی کا تقاضا یہ، عقل سے ذرا سوچا کرو، اس دنیا سے جائیں گے، دنیا میں موت آئے گی، قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ ارے رشتہ دار بھی قبر پر آتے نہیں۔ ارے لوگوں ذرا انسانیت کو دیکھو، زمانے بھر میں چلتے ہم گھومتے پھرتے، ذرا پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا کرو، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ یہ دنیا کی محبتیں دنیا میں رہ جاتی ہے۔ وہ گجراتی میں بڑی اچھی بات کہی ہے، کوئی نو نتھی بدو سوارتھ نو چھے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب، ہمارے صورت میں تو باپ کا جنازہ ہوتا ہے، بچے بہت روتے ہیں۔ بچہ اس لیے روتا ہے کہ ہائے رے تم چلے گئے، روزانہ 500 روپے کی نوٹ کون دے گا؟ بیوی اس لیے اشک بہاتی ہے، ہائے رے تم چلے گئے، اب ہمارے گھر کا ساز و سامان کون لائے گا؟ ہر ایک اپنے لیے روتا ہے، کوئی تمہارے لیے نہیں روتا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بچہ رہتا تھا۔ اللہ والوں کی باتوں میں یہی بات ہوتی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی۔ آج کل لوگوں کو نیا سننے کا بہت مزاج ہے، کچھ نیا لاؤ، تو ہم کہتے ہیں کلمہ بھی نیا لاوے۔ اب کیا کریں گے، جتنا ہے اتنے پر عمل نہیں ہوا تو اسی کو کہو بھائی۔ خیر، تو بات آ گئی تو کہہ دی آپ کو۔ تو وہ اللہ والے سے کہنے لگا، آپ کہتے ہو دنیا کا کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، دنیا کے کسی کی بات ہوتی تو غلط ہوتی۔ رب کریم ارشاد فرماتے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اور لوگوں ایک بات دھیان سے سن لو، اللہ کے قرآن نے اعلان کر دیا، یوم یفر المرء من اخیہ، ایک دن قیامت کا آئے گا، the day of judgment، ہم ججمنٹ سنائیں گے، کون کیا کر کے آیا ہے۔ اقرا کتابک، آج دنیا میں چھپ چھپا کے گناہ کر لو، آج دنیا سے چھپا لیا، ماں نے اچھا بیٹا سمجھا، باپ نے اچھا بیٹا سمجھا، استاد نے اچھا شاگرد سمجھا، پیر نے اچھا مرید سمجھا۔ اور لوگوں ایک بات یاد رکھو، کل محشر کا میدان قائم ہوگا، اولین سے لے کر آخرین کا مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر ایدم تک کا مجمع موجود ہوگا۔ اس وقت ہم تمہارے صحیفے، تمہاری کتابیں، تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں پہنچائیں گے اور کہیں گے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ انسان کتاب کو پڑھے گا اور پھر کہے گا، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔
न छोटी बात छोड़ी न कोई बड़ी बात छोड़ी, इसने तो इतना भी नहीं छोड़ा कि हम दो अकेले थे, कोई नहीं था, और हमने जो है फला फला की गीबत की थी, आज इसने ये भी महफूज करके सामने ला दिया। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान एक जुमला बोलता है, समझता है हमने बोल के खत्म कर दिया, अरे तेरी आवाज हवा में खत्म हो गई, लेकिन एक मजबूत फरिश्ते ने उठा लिया। इसलिए मैं कहा करता हूं, बोलो पहले तोलो, बहुत सोचो फिर तोलो, फिर बोलो क्या बोलना है। जबान दी है, इसका मतलब ये नहीं हम जो चाहे, जिसको चाहे, जिसके बारे में चाहे बोल कर खत्म कर। खैर बात आगे निकल जाएगी। उस्ताद को कहा कर, पीर साहब को कहा, हजरत आप कहते हैं दुनिया का कोई रिश्ता काम नहीं देगा, मेरी माँ तो इतनी मोहब्बत करती है, मुझे गीले से उठाकर सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सो जाती है। अब तो वो जमाना भी खत्म हो गया, डायपर आ गए, बच्चा नापाकी में पड़ा रहे, फिर लेकर आते हैं, इसको कुछ दम कर दो, इसको कुछ हो गया, ठीक है, जरूरत के लिए उसको बाहर गए, इस्तेमाल किया, अलग बात है। खैर ये दूसरा मौजू है। अब तो इंशाअल्लाह शायद यहाँ के नौजवानों ने, आप लोगों ने, सब ने मिलकर तय किया है, अल्लाह करे कि ये मजलिस हर महीने चलती रहे तो बातें आती रहेगी। तो उस्ताद से कहने लगा, हजरत मेरी अम्मा तो गीले में सो जाती है, मुझे सूखे में सुलाती है। अब उस्ताद ने सोचा इसको प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा, तो कहा कल से एक काम कर। अब क्या काम करूं? सांस रोकना शुरू कर दे, हर चीज की प्रैक्टिस होती है। खैर उसने सांस रोकना शुरू किया। एक दिन आया, हजरत 5 मिनट रोक लेता हूं। अच्छा, कल सुबह जब अम्मी उठावे तो सांस रोक के जैसे मर जाता है ऐसे पड़े रहना। अब उसने सुबह में अम्मा ने उठाया तो वो पड़ा रहा जैसे मरा है। अब माँ चिल्लाने लगी, हाय हाय मर गया, हाय हाय मर गया, वही शोर शराबा जैसे होता है नोहा। उस्ताद वहां से पीर साहब गुजरे, भाई क्या हुआ? कहा देखो देखो आपका शागिर्द, आपका मुरीद मर गया। अच्छा, जल्दी से अंदर गए, कहा दूध का गिलास लाओ। एक गिलास दूध मंगवाया, कुछ पढ़ के दम किया। इससे सब डरते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग दुनिया में अब आ गए, हमारे अहले सुन्नी वल जमात के अंदर ऐसे भी पीर आ गए हैं। मुरीद ने दावत नहीं दी तो क्या, अच्छा मेरा मुरीद है, तेरे निकाह में मेरे को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? अच्छा अभी देख, वशम्सी व दुहाहा, टूट बे निकाहा, तो बेचारा मुरीद भी डर जाए। इसलिए जरा सोच समझ के चलो। सुबह के रंग में भी शाम के आसार मिले, और दीन की राह में भी दुनिया के तलबगार मिले। पर्दा दीन का डाला है और नीचे से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, माल घसूटा जा रहा है। खैर तो समझ के चलने की। हजरत ने यूं दम किया और माँ की तरफ बढ़ाया। माँ ने कहा मैं पीऊंगी तो क्या हो, तो कि तू मरेगी, ये जिंदा। जब उसने ऐसा कहा तो कहा ये मरा है तो इसको मरेला रहे। तो फिर एकदम से दादी को दिया। दादी ने कहा क्या होगा, तो कि तू ऐसे भी अब उम्र तो गुजार चुकी, साथी ने बुढ़ी ना थी, अब पी लेने तो तू मरेगी, ये जिंदा। ना ना अब ये मरा है तो इसको। एकदम से उसने आंख खोली और कहा सदक तैया उस्तादी, ए मेरे उस्ताद आपने सही कहा, दुनिया का कोई रिश्ता जो है वो आंख बंद होने के बाद काम नहीं देता। इसलिए अक्लमंद और होशियार वो है जो अपनी मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। मैं अर्ज कर रहा था
حضرت نے چدریا ڈالی، اس نے دیکھا جنت میں ممتاز جھولے پر جھول رہی ہے۔ آپ لوگ بھی ابھی اسی میں جھول رہے تھے کہ یہ مولوی صاحب دوسری طرف کیوں چلے گئے؟ اس نے آواز لگائی، ممتاز میں تیرا شاہجہاں۔ تو دیکھتی بھی نہیں، وہ دوڑا، گیٹ کیپر تھا، ڈور کیپر، اس نے کہا ممتاز کا محل ہے، کہا چھوڑو، اس کی محبت میں ہم نے تاج محل بنایا، اس کو ہٹایا اور پھلانگ کے اندر چلا گیا، کہا ممتاز میں تیرا شاہجہاں۔ تو یوں اچھٹتی نگاہ ڈالی اور پھر نگاہ کو پلٹا لیا اور یوں کہا ہاں یاد پڑتا ہے، ایک راستے سے تم چلے تھے، ایک راستے سے میں چلی تھی، درمیان میں دونوں ایک ہو گئے، پھر تمہارا راستہ الگ ہو گیا، میرا راستہ الگ ہو گیا۔ کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں، اور ہم ایک کالی کلوٹی کے لیے بھی ذرا سا کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ وہاں جنت میں 72 حوریں ملنے والی۔ ہاں، اس لیے ایسی چیزوں کے لیے محنت کرنی چاہیے جو ہمیشہ کام آئے۔ اللہ رب کریم نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے، آج اس دولت کی قدر کر لیجئے، کل کو یہ دولت اگر چلی گئی، انسانوں یاد رکھو دنیا میں جتنی نعمتیں رب کریم نے عطا فرمائی ہیں، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اس دولت کے آگے تمام دنیا کافور ہے، اس لیے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنایا جائے گا۔ خیبر کا قصہ یاد آ گیا، خیبر ایک جو ہے وہ جنگ ہوئی ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ یہودیوں کا جو ہے وہ کلا کما کرنے کے لیے پہنچے، خیبر کے قلعے میں یہودی بند یہودی ہے اور کائنات کے امام نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ کئی دن گزر گئے، ایک یہودی کا چرواہا ہے، وہ حبشی ہے، کالا ہے، وہ بکریاں چراتے ہوئے چلا آیا، اس کو یہ پتا چلا تھا یثرب کے بادشاہ آئے اور مدینے کے بادشاہ آئے، مسلمانوں کے بادشاہ آئے اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ وہ اس بات کو تو جانتا تھا لیکن آج تک کسی بادشاہ کو دیکھا نہیں تھا۔ وارے غلام حبشی، تیرے بھی کیا کہنے، تو نے بھی بادشاہ کو دیکھا تو پہلا بادشاہ وہی دیکھا جو فقیری میں بادشاہت کر کے چلا گیا۔ وہ سوچا کرتا تھا میں نے سنا ہے یثرب کے بادشاہ آئے اور پڑاؤ ڈال کر رکے ہوئے، اسی پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا، بکریوں کو اس نے ایک طرف ٹھہرا دیا، سوچنے لگا آج تک کسی بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوئی، چلو آج ایک بادشاہ سے ملاقات کر لیتا ہوں، کیسے ہوتے بادشاہ ہمیں کیا معلوم۔ وہ حبشی غلام آگے بڑھتا ہے، صحابہ کے مجمع میں آ کر پوچھتا ہے محمد ابن عبداللہ کون ہے، آپ کے سردار کون ہے، آپ کے بادشاہ کون ہے، آپ کے امیر کون ہے؟ کسی نے اشارہ کر کے بتا دیا فلان جگہ پر رہتے۔ وہ یوں سمجھتا تھا بادشاہ وقت امیر المؤمنین ہے اور بادشاہ دنیا کے اور یثرب کے بادشاہ جن کا تمام دنیا میں جو ہے نام روشن ہے اور تمام جو ہے حکومتوں میں آپ کی حکومت کا ڈنکا بجتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوں گے، خادم ہوں گے، نوکر ہوں گے، چاکر ہوں گے، ہٹو بچو کٹو کے نعرے ہوں گے۔ یہ بیچارہ قریب پہنچتا ہے، بڑے بڑے قالین ہوں گے، دیکھتا کیا ہے ایک کھجور کا تنا ہے اور کھجور کی جو ہے وہ چھال سے ایک چھپری بنائی ہے، ایک خیمہ بنایا ہے جس میں کائنات کے امام تشریف فرما، ساری دنیا کے امام ایک کھجور کی جھوپڑ پٹی میں تشریف فرما۔ اس لیے کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے اپنے آپ کو تکلفات میں نہ بنائیں۔ ہمارے اندر تکلفات بہت آ گئے، ایسا گھر چاہیے، ایسی گاڑی ہو،
ایسا مکان ہو، یہ تکلفات ہے۔ اسی لیے کہا اگر کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو، من سن سن فقد مات، اگر پیروی کرنا چاہتے ہو ان کی پیروی کرو جو مر چکے۔ ان کے صفات بیان فرمائے، اقلهم تکلفا واحسنهم خلقا وعامقهم علما۔ ان کے تکلفات بڑے تھوڑے تھے، خیر وقت اجازت نہیں دیتا۔ وہ حبشی غلام سوچتا ہے کوئی بہت بڑی جو ہے عالیشان بلڈنگ ہوگی، دیکھتا کیا ہے ایک کھجور کے چھپر میں کائنات کے امام تشریف فرمائے، نہ ہٹو بچوں کا شور ہے، نہ کوئی دربان موجود ہے، اکیلے کائنات کے امام تشریف فرمائے۔ اندر میں چلا گیا، کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھا، جس چہرے کی کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ نادان انسان اور پاگل یہ کہتا ہے چاند سا چہرہ، ارے چاند سے کیا مثال دے، چاند تو خود جو ہے وہ کس حال میں خیر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑتی ہے، ارے کائنات کے امام کی نظر تھی، نظریں دونوں کی مل جاتی ہیں۔ بیٹھ جاتا ہے حبشی غلام اور کہنے لگتا ہے آپ ہی بادشاہ یثرب ہو؟ فرمایا کہ جی میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ حضور کی دیکھنا، آپ کے جو ہے وہ چہرے کی زیارت کرنا، اس کے دل کی حالت بدلنے لگی۔ کہنے لگا آپ کیا بات کہتے ہو، کس بات کے لیے یوں مارے مارے پڑاؤ ڈالتے ہو؟ کہنے لگے میں تو ایک ہی بات کو لے کر آیا ہوں، اسی بات کی تشہیر کرتا ہوں اور لوگوں کو اسی بات کی طرف بلاتا ہوں، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ 360 معبود کو چھوڑ دو، دنیا کی تمام مخلوقات کی عبادت چھوڑ دو، ایک رب کریم کی عبادت کرو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اسی لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، چال جن کی مستانی، زباں پر جن کے آیات قرآنی، وہ یوں فرمایا کرتے تھے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، شریعت کی طرف بلاتا ہے، حقیقت کی طرف بلاتا ہے، معرفت کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ صرف دعوت کا کام بولے تو اب اللہ اللہ نہیں، اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ اللہ بولتا تو سو رہے، اللہ اللہ عاشقوں کی زندگی، اللہ اللہ عارفوں کی بندگی، اللہ اللہ بولتا تو سو رہے، اللہ اللہ بولتا بیدار ہو۔ اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ شاعر عجیب بات کہتا ہے، اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ تو سب بولتے ہیں، غیر مسلم بھی بولتے ہیں، طوطا بھی بولتا ہے، جانور بھی بولتا ہے۔ اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ پھر کہتا ہے اللہ اللہ بولنے سے رب سے، اللہ اللہ ایسا بولو کہ رب دکھنے لگے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے تھے، یوں فرماتے تھے جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو کتنا سنوارا ہوگا، کتنا بنایا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے دعوت کی محنت ایک ہے، اس کے میدان 3 ہیں۔ پہلی محنت صالحین والی محنت، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو بنانا۔ ہم بن کے چلیں گے تو ہمارے ساتھ رہنے والے بنتے چلے جائیں۔ ابھی ہم ننگ دھڑنگ چلتے تو ہماری تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا۔ ارے بھائی خان صاحب کیا بات ہے، تمہارے یہاں بھی منڈپ شادی میں اور یہ اتنا سارا تام جھام، کیا کریں عورتیں مانتی نہیں تو زن مرید ہے، عورتوں سے بیعت ہوا ہے۔ ہاں
ہمارے اور آپ کے ایمان کا پاور کہاں تک؟ خیر، آتا رہوں گا تو کہتا رہوں گا۔ تو بایزید بستامی فرماتے تھے جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا بدبخت۔ معترض نے اعتراض کیا، اعتراض کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، ڈرنا نہیں، ہاں اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں، سردار ایک ڈھونڈو ہزار ملتے، میرے والد یوں فرماتے تھے۔ تھوڑا زمانہ بدلا تو میں نے تھوڑا سا بدل دیا، اجازت بھی لے لی تھی آخری عمر میں۔ میں نے کہا کہ اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں سیف اللہ، بغیر ڈھونڈے ہزار ملتے ہیں۔ ہاں اعتراض کرنے والے ہر جگہ، ان کی ٹوپی برابر نہیں، ان کا امامہ برابر نہیں، ان کی خانقاہ برابر نہیں، ان کی نماز برابر نہیں، اوروں پہ معترض تھے، لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا۔ منصوری ہوتا ہے نا جولا، جانتے آپ، روئی اب تو آرٹیفیشل ہو گیا، سب آ گیا، پہلے یہ جولاہے لوگ بیچارے کھیت رکھتے تھے، اس میں سے روئی وغیرہ نکالتے تھے خود ہی، تو اس میں وہ بنولا نکلتا ہے، جس کو آج کل تیل جس سے نکالا، تم لوگوں کو کچھ خبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب انگوٹھا بہادور ہے، تو اس میں سے تیل نکلتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ دھن رے دھن اپنی دھن، اپنی دھن میں رہ، دھن رے دھن اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری گود میں چار بنولے، سب سے پہلے اس کو چن۔ اس پر اعتراض، اس پر اعتراض، خیر یہ اعتراض پر سے بات نکل گئی۔ معترض نے اعتراض کیا، حضرت آپ کہتے ہو جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، تو پھر حضور پاک علیہ السلام کا چہرہ ابو جہل نے دیکھا تھا، کیسے بدبخت ہو گیا؟ حضرت نے جواب دیا، اس نے محمد بن عبداللہ کے نظریے سے دیکھا تھا تو بدبخت ہو گیا، اگر محمد الرسول اللہ کے نظریے سے دیکھتا تو وہ بھی کامیاب ہو جاتا۔ تو وہ آرام فرماتے تھے، تو اللہ اللہ کرتے تھے، تو یوں کہتے تھے اللہ میری گودڑی میں ہے۔ مریدوں نے کہا حضرت آپ کیا کہتے ہو؟ کہا ایسا کہا، تلوار ہاتھ میں تھی، کہا اب کہوں تو میری کھڑ سے گردن کو الگ کر دے۔ ہاں اس لیے جس طریقت میں شریعت کا انکار کیا جائے اور جو طریقت شریعت کے خلاف ہو وہ طریقت نہیں ہوتی۔ ہمارے دادا پیر، جو دوسرے دادا پیر ہے مولانا احمد محمد پرتاپ گڑھی، وہ فرماتے تھے، شعر کہتے تھے کہ شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے۔ جس طریقت میں شریعت کا انکار کیا گیا، بھائی شریعت کہتی ہے نماز پڑھو اور طریقت والے کہتے ہیں ہم کو نماز معاف ہے۔ بھائی تمہارے بابا صاحب نماز پڑھے، ہاں ہندوستان کی سرزمین تو ناپاک ہے، اچھا تو پھر کمرہ بند کر لیتے، حجرہ بند کر لیتے، ظہر عرش معلیٰ پر پڑھتے اور عصر چوتھے آسمان، فجر کوہ طور۔ تو جس شریعت میں، جس طریقت میں شریعت کا انکار کیا جائے وہ طریقت نہیں ہے، اس کو سمجھو۔ اسی لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ کوئی بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، شریعت کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ آپ نے اپنی کتاب فیوز یزدانی میں لکھا ہے اہل سنی کون؟ پہلی علامات لکھی جس کی پوری زندگی سنت کے مطابق ہو، کھانا پینا رہنا سہنا شادی بیاہ سب سنت کے مطابق ہو۔ دوسری بات لکھی اگر چمڑے کا موزہ پہنا ہے اس پر مسح کرنا درست سمجھتا۔ تیسری بات لکھی اگر اس کی مسجد کا امام فاسق اور فاجر ہے
اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست سمجھتا ہو، اختلاف پیدا نہ کرتا ہو۔ ہاں اجتماعیت کا اتنا خیال کیا، خیر اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے، اللہ اللہ بولنا آتا کسے، اللہ اللہ بولنے سے رب جسے، اس لیے اب ہم بھی اللہ اللہ کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ یہ اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جتنے تابعین، تبع تابعین اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین گزرے، وہ سب جو ہے اللہ اللہ کر کے اللہ تک پہنچ گئے۔ اس لیے یہ مجلس سے شروع ہوئی ہے، یہ مجلس شروع ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبھا لے اور قیامت تک یہ چلتی رہے، اس کے اعوان انصار پیدا ہوتے رہے، پورے جو ہے وہ محلے کے بستی کے لوگ اس میں بیٹھتے رہے۔ آپ لوگ آج بیٹھے، آپ لوگوں کا جو ہے وہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم لوگوں کا کہنا سننا قبول فرمائے۔ مجھے یاد ہے، آپ گھبراؤ مت، خیبر کا قصہ رہ گیا، کسی اور موقع پر عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہر ایک قبلہ رخ بیٹھ جائے۔